نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعم نوالہ واتم برہانہ فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ معزز سامعین کرام، آپ کا میزبان صاحبزادہ علامہ قاری احمد شہزاد فاروقی مجددی اپنا پروگرام فاسألوا کی 13ویں قسط لے کے آپ کے پاس حاضر ہے۔ ہمیشہ کی طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، کاوش کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے اور صحیح معنوں میں جو دین متین کی سربلندی کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے جو مبلغین اسلام ہیں، ان کی جو کوششیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کی وجہ سے ہماری کوششوں کو بھی اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بات میں کہوں وہ مجھے اور سننے والوں کو اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم حقیقی معنوں میں بینگ اے مسلم اس دنیا میں کامیاب ہو کر اپنی زندگی کو گزار سکیں۔ معزز سامعین کرام، ایک سچا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ 1998 کا یہ سچا واقعہ ایک یورپ کنٹری میں ہوا۔ پاکستانی ایک لڑکا تھا، وہاں پہ وہ جاب کرتا تھا اور کچھ لیگل ایشوز کی وجہ سے اس کا کوئی بینک کا اکاؤنٹ نہیں تھا۔ تو اس نے سوچا اپنے ایک فرینڈ جو کہ مارٹن کے نام سے اس کا ایک دوست تھا، دونوں بڑا آپس میں پیار محبت اور دوستی اور ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی رکھنی، ایک دوسرے کے لیے بڑی چاہتے رکھتے تھے۔ وہ کرسچن تھا اور یہ پاکستانی مسلمان تھا۔ اس نے مارٹن سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی جو جمع پونجی ہے، جو میری سیلریز آتی ہیں، وہ میں تمہیں تمہارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا کروں کہ جب میں اپنے کنٹری واپس پاکستان میں جاؤں تو میں تم سے اپنی ساری وہ اماؤنٹ لے لوں اور جاتے ہوئے تاکہ مجھے کوئی دقت درپیش نہ ہو۔ مارٹن جو کہ اس کا دوست تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، دیر از نو پرابلم، ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے پیسے، اپنے ڈالرز جو اماؤنٹ جمع کروانی چاہو کروا دیا کرو۔ معزز سامعین کرام، وہ پاکستانی لڑکا جیسے جیسے کمائی کرتا اپنے دوست مارٹن کو وہ پیسے جمع کرواتا جاتا۔ تقریباً 2 سال کا عرصہ بیت چکا۔ جب اس نے واپس اپنے ملک پاکستان آنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے دی بیسٹ فرینڈ مارٹن سے ریکویسٹ کی کہ مارٹن، اب میں واپس اپنے کنٹری جا رہا ہوں، تو جو پیسے میں نے تمہیں جمع کرواتا رہا ہوں وہ مجھے واپس لوٹا دو تاکہ میں کچھ خرید و فروخت کر سکوں، ٹکٹ خرید سکوں اور واپس جا کے اپنے گھر والوں کو مالی طور پہ خوش کر سکوں۔ جو مارٹن اس کا دوست تھا، اس نے معذرت اختیار کی کہ ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں تمہیں واپس نہیں کر سکتا۔ اس پاکستانی لڑکے نے اس کا انتظار کیا، ویٹ کیا، پھر کچھ دن گزرے۔ اس نے پھر ریکویسٹ کی کہ مارٹن پلیز گیو می مائی منی بیک بیکاز نو آئی ہیو ٹو گو بیک مائی کنٹری۔ تو اس نے پھر معذرت کر لی کہ ابھی میرے پاس تمہارے پیسے نہیں ہیں، میں نے خرچ کر لیے ہیں، میں ابھی نہیں دے سکتا، کچھ ہفتے مزید تم انتظار کرو۔ وہ پاکستانی لڑکے نے پھر کچھ ہفتے انتظار کیا، مزید کام کرتا رہا، اپنے پیسوں کو اکٹھا کرتا رہا، اپنی جمع پونجی کو اکٹھا کرتا رہا۔ پھر مارٹن کے کہنے کے مطابق جب وہ وقت آتا پیسے لینے کا، جو کہ مارٹن کو اس نے دیے ہوئے تھے، رکھوائے ہوئے تھے اس کے پاس، تو مارٹن کو کہتا کہ مارٹن، اب تم میرے پیسے لوٹا دو، اب تمہارے وعدے کا وقت آ چکا ہے۔ تو مارٹن پھر اس سے معذرت کر لیتا اور کہتا کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے، میں پھر تمہیں لوٹا دوں گا۔
کرتے کرتے معزز سامعین کرام تقریباً 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا، تو وہ پاکستانی لڑکا بڑا پریشان تھا۔ تو اس نے ایک دن کسی دوست سے اپنی یہ پرابلم شیئر کی، تو اس دوست نے اس کو مشورہ دیا کہ تم ایسا کرو کہ مارٹن کے گھر کے قریب جو چرچ ہے وہاں کا جو فادر ہے اس کو جا کے مارٹن کی کمپلینٹ کرو، امید ہے تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہ پاکستانی لڑکا پریشان تھا، نہ چاہتے ہوئے بھی مارٹن کے رویے کی وجہ سے اس نے وہ قریبی چرچ میں گیا، فادر سے ریکویسٹ کی اور فادر کو ساری صورتحال بتائی کہ میں اور مارٹن اچھے دوست ہیں، اور ایک اچھے دوست ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی ساری جمع پونجی ایوری منتھ ہر مہینے اس کو دیتا رہا تھا کہ تم اپنے اکاؤنٹ میں جمع رکھو، جب میں واپس اپنے کنٹری جاؤں گا تو آپ سے میں اپنے پیسے لے لوں گا۔ فادر نے اس کی ساری بات بڑی تسلی سے سنی، اور فادر نے کہا کہ کل تم آ کے چرچ میں اسی جگہ میرے سے اپنی ساری اماؤنٹ لے لینا۔ وہ پاکستانی لڑکا جو مسلمان تھا، پاکستانی تھا، نوجوان تھا، ٹیلنٹڈ تھا، محنتی تھا، دیار غیر میں اپنے گھر والوں کے سکون کے لیے محنت مزدوری کے لیے گیا ہوا تھا، بڑا خوش اور مطمئن ہوا، لیکن اس کو فادر کے لفظوں پہ اعتبار نہ آیا، یقین نہ ہوا۔ خیر اس نے کل کا انتظار کیا، جو فادر نے وقت دیا تھا وہ اسی وقت پہ چرچ گیا، تو اس نے دیکھا کہ فادر کے ساتھ مارٹن بھی اس کے پاس ہے، اور مارٹن کے چہرے سے انتہائی شرمندگی کے آثار نمایاں جھلک رہے تھے۔ مارٹن نے اس لڑکے کے ساری جتنی بھی اماؤنٹ بنتی تھی، جتنے بھی ڈالرز بنتے تھے، اس نے فوراً اس کو واپس لوٹائے اور اپالوجائز کیا، معذرت کی، اور بہت زیادہ اس کو خیر سگالی کے الفاظ سے نوازا، اور اپنے کیے پہ بڑا شرمندہ ہوا۔ تو جو پاکستانی لڑکا تھا، جب وہ اور مارٹن چرچ سے باہر اکٹھے نکلے تو اس نے پوچھا کہ مارٹن، ایسی کیا بات ہے کہ پچھلے تقریباً 6 ماہ سے میں تمہیں مسلسل ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پلیز گیو می مائی منی بیک، تو تم میری بات کو غور سے سنتے نہیں تھے اور نظر انداز کر دیتے تھے، حالانکہ وہ یہ پیسے میں تمہیں امانتاً دیا کرتا تھا، اور میں نے شروع میں کہا بھی تھا کہ جب میں اپنے ملک پاکستان واپس جاؤں گا تو یہ جتنی بھی میری اماؤنٹ ہوگی میں تم سے واپس لے کر اپنے کنٹری چلا جاؤں گا۔ تو آج کیا ہوا ہے، کل میں نے ریکویسٹ کی تھی فادر کو، تو آج تم نے میری ساری رقم لٹا دی، بلکہ اوپر سے کچھ گفٹس بھی دیے، اپولوجائز بھی کیا، معذرت بھی کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو مارٹن نے کہا کہ تمہیں تمہارے پیسے چاہیے تھے، میرے سے واقعی غلطی ہوئی، میں نے آج تمہارے پیسے اپنے فادر کے کہنے پہ واپس لوٹا دیے ہیں اور تم سے معذرت بھی کی ہے۔ اب ٹھیک ہے، تمہارا کام ہو گیا، اب تم جاؤ اپنے کنٹری، اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ، دے ویٹنگ فار یو، یو مسٹ گو، آپ کو ضرور جانا چاہیے اب۔ تو وہ لڑکا بتاتا ہے کہ مجھ سے رہا نہ گیا، میں نے مارٹن کو بڑا پوچھا، ایک قریبی ریسٹورنٹ میں لے گیا، اس کے لیے کافی منگوائی، اس کا شکریہ ادا کیا، اور اسے کہا مارٹن بتاؤ تو صحیح، فادر نے تمہارے ساتھ ایسی کیا بات کی کہ آج تم نے میرے سارے پیسے لٹا دیے، میں یہ جاننا چاہوں گا۔ تو مارٹن نے اس لڑکے کی ضد پہ آ کے بتایا کہ جب تم کل فادر کے پاس گئے تھے، میری کمپلینٹ کی، تو فادر کی کال مجھے آئی آج صبح، تو اس نے کہا کہ تم فوراً میرے پاس چرچ میں آؤ۔ جب میں گیا تو فادر نے مجھ سے یہ کہا کہ مسٹر مارٹن، میں نے سنا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو۔ اس عیسائی کو، مارٹن کو، جب اس کے فادر نے، چرچ کے فادر نے پوچھا اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ مارٹن تم مسلمان ہو چکے ہو، تو میں ایک دم گھبرا گیا، میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کہا فادر بالکل نہیں، آپ کو کسی نے مس گائیڈ کیا۔ تو فادر کہنے لگا بالکل نہیں مس گائیڈ کیا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مسلمان ہو گئے ہو، کیونکہ میرے پاس ایک پاکستانی نوجوان آیا تھا اور وہ تمہارے متعلق کہہ رہا تھا کہ اس نے تمہیں کچھ رقوم جمع کروائی ہے اور تم اس کو واپس کر دو گے جب وہ اپنے کنٹری میں واپس جائے گا۔ تو اب وہ جانا چاہ رہا ہے، وہ جو امانتاً تمہیں پیسے دیا کرتا تھا، تمہارے اکاؤنٹ میں رکھوایا کرتا تھا، اب تم اسے دینے کے لیے معذرت کر رہے ہو اور اس کے ساتھ وعدہ خلافی کر رہے ہو، اس کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو۔
تو مجھے لگتا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو، کیونکہ آج کل کے نام نہاد مسلمانوں کا یہی طریق ہے، یہی وتیرہ ہے، وہ لوگوں سے اسی طرح فراڈ کرتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، وہ نوجوان لڑکا کہتا، میں مارٹن کی یہ بات سن کے اتنا شرمندہ ہوا کہ مجھے لگا جیسے آسمان میرے اوپر ٹوٹ پڑا، زمین میرے قدموں سے نکل چکی، کہ ہائے افسوس، آج ہم مسلمان کس لیول کی زندگی گزار رہے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے عبادات کا بعد میں حکم دیا، معاملات کا، آپس میں لین دین کا زیادہ حکم دیا اور پہلے حکم دیا۔ افسوس کہ آج ہم عبادات کو پہلے کرتے ہیں اور معاملات کو کسی خاطر میں جمع نہیں رکھتے۔ معزز سامعین کرام، ہمارے ڈوبنے کی، ہمارے ناکام ہونے کی یہی ایک وجہ ہے کہ ہم عبادات تو خوب کر رہے ہیں، لیکن جب لوگوں کے ساتھ معاملات، لین دین کے معاملات کرتے ہیں تو ہم ان میں پورا نہیں اترتے، جبکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی زبان نہیں، یعنی کہ جس کا عہد نہیں، جس کا وعدہ نہیں، جو اپنے وعدے پہ پورا نہیں اترتا، اس کا کوئی دین نہیں، اس کا کوئی مذہب نہیں۔ معزز سامعین کرام، صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور یہ تو فرمائیں، کیا مومن بے نمازی ہو سکتا ہے؟ مسلمان بے نمازی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ہاں، نماز پڑھنے میں سستی کر سکتا ہے۔ انہوں نے فرمایا، صحابہ نے پوچھا، کیا وہ روزے نہیں رکھے گا؟ ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ممکن ہے کہ وہ کسی وجہ سے روزے بھی نہ رکھے۔ تو پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا وہ مسلمان، کیا وہ مومن جھوٹ بھی بول سکتا ہے؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہرگز جو مومن ہوگا، جو مسلمان مومن ہوگا، وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا۔ معزز سامعین کرام، آج میں یہ سچا واقعہ آپ کی سماعتوں کی نظر تو کر رہا ہوں، لیکن میں اندر ہی اندر انتہائی شرمندہ بھی ہوں کہ آج ہم مسلمان کس ڈگر پہ جا رہے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر ہمارا معاملہ اسی طرح کا ہے کہ ہمارے لین دین کے معاملات ٹھیک نہیں ہیں۔ ہم ہر بات پہ ضرور کریں گے، انشاءاللہ کریں گے، ابھی کروں گا، ابھی آیا، ابھی کرتا ہوں، یقین جانو، ایسا کرتا ہوں، ویسا کرتا ہوں۔ ہمارے سارے وعدے دھڑے کے دھڑے رہ جاتے، اسی لیے ناکامی ہمارا مقدر بن چکی۔ آج بھی اگر ہم عہد کریں کہ آئندہ سے اے اللہ، میں ایمانداری کے ساتھ اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کروں گا، اپنے قول و فعل میں تضاد پیدا نہیں کروں گا، میرے اللہ تو میری مدد فرما۔ انشاءاللہ معزز سامعین کرام، آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اچھے اسباب، خیر اور برکت اور آسانی والے اسباب پیدا فرما دے گا۔ معزز سامعین کرام، آج میرا سبق، آج میرا درس، آج میرا لیسن یہی ہے کہ ہمیں اپنے معاملات میں انتہائی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاملات میں بہترین انسان بننے کی، اور پھر ایک انسان بن کر بہترین مسلمان بننے کی، اور پھر ایک بہترین مسلمان بن کر بہترین مومن بننے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ اپنے جسم کے کسی بھی حصے کی اضافی چربی سے پریشان ہیں اور سرجری کروانے سے ڈرتے ہیں تو الشفا فیوچر ہاسپٹل گوجرانوالہ لایا ہے آپ کے لیے اہم خوشخبری۔ الشفا فیوچر ہاسپٹل میں دنیا کی بہترین ٹیکنالوجی کی مدد سے آپ کے جسم کی اضافی چربی کو بغیر آپریشن، پیچیدگی یا تکلیف کے مکمل ختم کیا جا سکتا ہے۔ تو دیر نہ کیجیے، ابھی ہمارے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں اور مستند ترین ڈاکٹر سے اپائنٹمنٹ سیٹ کریں۔